بیوی یہ ہے، کس کو چھوڑوں، تو یاد رکھیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عذر نہیں ہے. حج کرنا ہم سب کا حق بنتا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کان میں اللہ اکبر اور دوسرے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا جو آوازہ بلند ہوتا ہے، تو اسی دن سے یہ تڑپ پیدا ہو جانی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں. تو اس کے لیے کریں کیا؟ فرسٹ تھنگ، حج نہیں کیا ابھی نیت کریں. اس سال شاید آپ کو موقع نہ ملے کیونکہ اب تو ٹو لیٹ ہو چکا ہوگا. اگر کوئی پیکج کوئی حج کے لیے ابھی چیز آفر کر رہا ہے، بسم اللہ کیجیے، چھوڑ دیجیے ساری باتوں کو پیچھے، دل دماغ سے نکالیے اور حج کیجیے. پھر دوسری بات ہے، اگر اس سال نہیں تو اگلے سال کے لیے ابھی سے اپلیکیشن دے دیجیے. پھر اگلی چیز کیا ہے کہ حج کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہو. وہاں چلنا پڑتا ہے تو ابھی چلنے کی عادت ڈالیں، وہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے تو بھوکے رہیں. آپ دیکھیے پورا مکہ کتنا خوبصورت ہے، سجا سنورا ہے، اتنے بڑے بڑے برج بن گئے، لیکن مینا اور مزدلفہ میں ابھی بھی آج بھی وہ کچی وادیاں آپ کو دکھتی ہیں. یہ حج کا مقصد ہے. پھر اگلی چیز اس میں ایک اور چیز ہے ہمارے کلچر میں جو بہت ہی غیر مناسب ہے، ہم اپنی جوان بچیوں کی شادی کی فکر کرتے ہیں، حج کی فکر نہیں کرتے. اور جوان ہوتے بیٹوں کی جاب اور سٹیٹس اور ان کے رشتوں کی تو فکر ہے، حج کی نہیں. تو یہ بات آج ذرا سی دل پہ بوجھ پڑے گی، آپ ڈالے گی، لیکن آپ اپنے شوہروں کے ساتھ بیٹھ کر اس بات کو ڈسکس کریں. آپ کے بچوں کو حج کروانا ٹھیک ہے، اگر وہ بالغ اور ابھی کماتے نہیں ہیں تو یہ آپ ہی کا فرض ہے، لیکن لازم ہے. 5-6 شرطیں ہیں. میں اس وقت کوئی فقہی باتوں میں نہیں جا رہی، اس پہ پوری کتابیں حج اور عمرہ کے مسائل بک باہر بک سٹور میں بھی ہے، ایپ پہ بھی میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، ویب سائٹ پہ اس کے آڈیوز بھی ہیں. سنیے اور پڑھیے، ساتھ لے جائیں. بلکہ جو حج پہ جا رہا ہے وہ دعاؤں کی بکس، دعاؤں کے ایپس ڈاؤن لوڈ کروا لیں، باہر سے بکس آپ کو دیتے ہیں. شعور کے ساتھ حج کریں. اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھا حج کے لیے جا رہا ہوتا تو میں زیادہ بات اس پہ کرتی، لیکن اس وقت بس آپ کے میرے لیے یہ نیت لازمی ہے کہ ہم ابھی اس سال حج نہیں کر رہے، لیکن جو اگلے 10 کام ہیں جو ان جنوں میں ہم نے جو کرنی ہے، باقی نیکیاں وہ تو کر سکتے ہیں نا. تو نیت کر کے ارادے کر کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا. اب میں آپ کے ساتھ آخری حصے میں آخری خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، میں آپ کو وہ خطبہ سنانا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پہ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، میرا تو یہ خیال تھا بچپن میں ہر سال حج کرتے ہوں گے، نہ ان کو ٹکٹ لینی پڑتی ہوگی، نہ ان کو بہت مشکل چیزوں سے گزرنا ہوتا ہوگا. تو جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک ہی حج کیا، تو سچی بتاؤں مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑا سا خیال آ گیا، یہ کیا بات ہے صرف ایک حج کیا. لیکن جب سیرت پڑھی اور آپ کو ایک بہت دلچسپی، اور یہ سب اللہ کے حکم کی باتیں ہیں، بہت ہی اچھی سوچ پر امید رویوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا خطبہ رکھتی ہوں. ہمیں مختلف سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. ادھر اسی اسکول میں ہم لوگ محسن انسانیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس میں سے حج کا ٹاپک پڑھ لیں. نہیں ہے تو رحیق مختوم بک، تو اس میں حج کے موقع پہ نبی کا حج ہے. لیکن آج میں جس دعا اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھنے لگی ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے، آپ بھی اور میں بھی. اور آج دنیا میں جو ایک فیلنگز ہے پیس کی، امن کی، اور غیر مسلموں میں اس کا اتنا غلغلہ ہے، ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، کڈز رائٹ، لیبر رائٹ، اور جیو اور جینے دو کا، آپ کو صرف ایک اس خطبے کے اندر وہ سب کچھ ملے گا اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ صرف خطبے کے الفاظ ہم نان مسلمز کے ساتھ شیئر کر دینا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی نے انسانیت کو وہ پیکج دیا جو یقین کیجئے آج اگر دنیا میں کیا صرف مسلمانوں کے ملکوں میں نافذ ہو جائے تو یہ دنیا جنت نصیر ہوگی. آئیے پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں صرف ایک ہی حج ادا فرمایا. اس موقع پر آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر جو خطبہ دیا وہ تاریخ اسلام میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. اس خطبے کی ابتدا میں اللہ کے رسول نے اللہ کی حمد و ثنا کی. یہ نوٹ کریں، خطبے کے چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس تھے، سب سے پہلے حمد و ثنا، اور پھر ارشاد فرمایا
اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو زیر کیا۔ اس کی زیادہ وضاحت آپ کو سورۃ توبہ کے پہلے سبق میں ہوگی انشاءاللہ، کہ یہ حج آپ نے کب کیا تھا؟ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں آپ نے ابو بکر اور علی کو بھیجا حج کے لیے، خود نہیں گئے کیونکہ ابھی پہلا حج تھا اور وہاں بھی بت بھی تھے، سب تھے، بٹ پھر سن 10 ہجری مکہ کے آزاد ہونے کے بعد آپ نے تقریباً 1.5 سال کے بعد حج کیا۔ تو یہاں اللہ کے وعدہ پورا ہونے کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ مکہ بتوں سے آزاد ہوا، اور وہی مکہ جہاں سے ایمان اور جان بچاتے ہوئے نکلے تھے اللہ نے وہاں فاتح بنا کر بھیج دیا۔ آج بھی اللہ کا یہی وعدہ امت مسلمہ کے لیے، محکومیت حاکمیت میں بدل سکتی ہے، مروبیت روب میں بدل سکتی ہے اگر آج ہم اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم کسی مجلس میں اس طرح یکجا ہو سکیں گے۔ یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی تیاری ہے۔ تو کیا اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو پہلے پتا تھا میں مرنے والا ہوں؟ یاد رکھیے، میں آپ کو آج کے پروگرام سے بتا دیتی ہوں۔ آپ یہاں آئے نا، جب آپ آئے تو آپ کو پتا تھا یہ پروگرام ہوگا، اور اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پروگرام اختتام پہ۔ جب کام پورا ہو جاتا ہے نا تو واپسی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ فری ہو جائیں گے، کھائیں پیئیں جائیں ملیں جو بھی کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا تھا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں لگتا ہے میرا کام پورا ہو گیا تو اب میں جاؤں گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ ہیں اصل میں وہ گولڈن پوائنٹس جو اس وقت انسانیت کو دینے کی ضرورت ہے۔ کیا کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ اس کو نوٹ کریں، ذات اور برادریاں کس لیے؟ پہچان کے لیے، فخر کر بڑائی کے لیے نہیں۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا اللہ کی نظر میں وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ 3 سیکنڈ لے، پوچھیں کس کی ذات اونچی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اگر میرے اندر تقوی ہے نا تو میں عزت والی ہوں، چاہے میرا نسب کسی حبشی خاندان سے ملتا ہے یا کسی بھی بہت دبے ہوئے معاشرے سے میں تعلق رکھتی ہوں، اور اگر میرے میں تقوی نہیں ہے تو چاہے میں سیدوں کی پشت سے کیوں نہیں ہوں، میری کوئی عزت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے۔ یہی معیار اپنے لیے رکھیے۔ نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ آج تک یہ بت نہیں ٹوٹ سکا۔ آج بھی دنیا کے کچھ ملک ایسے ہیں گوروں کے بیٹھنے کی جگہیں الگ ہیں، کالوں کی الگ ہے۔ بسوں کا ایک حصہ مخصوص ہے گورے کے لیے اور ایک کالے کے لیے۔ جس چیز کو کالا ہاتھ لگا لے اس کو کوئی پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے انسانیت کو ایکویلٹی کا درس دے دیا۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ وہ اب فضیلت اور بزرگی کے تمام دعوے، خون اور مال کے سارے دعوے اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ یعنی پیچھے خون خرابہ تھا، مکہ والے بالکل کہہ لیجیے جاہلیت میں تھے۔ ایک قتل کے بدلے پورا پورا خاندان قتل ہوتا، جان کے بدلے جان، مال کے بدلے مال لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد ختم۔ پس بیت اللہ کی تولیت یعنی اس کی ٹیک کیئر کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اسی طرح برقرار رہیں گی۔ وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھیے، وہ لفظ آپ پڑھتے ہوں گے نا، خادم حرمین شریفین، 2 حرموں کی خدمت کرنے والے۔ اور میں سوچتی سعودی حکومت کو یہ جو اعزاز حاصل ہو گیا یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا۔ بسوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے، گاڑیوں پہ، ان کا ایک پورا شعبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خدمت اسی طرح چلتی رہے گی، یعنی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، ایک خاندان، ایک سلسلے سے جو پیچھے چیزیں چل رہی ہیں آج بھی انہی کے پاس ہے۔ قریش کے لوگوں، یہ تھے اصل میں اس دور کے باتیں، ان کے دلوں میں تھا کہ ہم بڑے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہے، اپنے اور دوسرے لوگ سامان آخرت کی تیاری کے ساتھ پہنچے، اور اگر ایسا ہوا
تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدوں کو کہہ رہے ہیں، حسب نسب والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں پڑ گئے تم تو کل میرا تمہارے خاندان سے ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، یعنی اندر بڑائی کا ایک ساتھ نخوت یا ایک تکبر کبر، یعنی اللہ نے تمہاری جھوٹی شان کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں، اور تمہارے خون و مال عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک کی جو خاص کر اس شہر میں ہے. تم سب اللہ کے آگے جھک جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی باز پرس وہ کرے گا. دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو، یعنی قتل و غارت. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت رکھوانے والے کو اس کی امانت پہنچانے کا پابند ہے. لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو. دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون ڈالا. زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہے. کل عدم کے ختم کر دیا اس کو، مطلب وہ نہیں لیے جائیں گے. پہلا انتقام جس سے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر سے اصلاح شروع کی. ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا میں معاف کرتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ تم ہمیں حق دو، ہمیں معاف کرو، پہلے ہم تمہیں کرکا نہیں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں. دور جاہلیت کا سود اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اب یہ دیکھیں پہلے قتل کے سارے مقدمے ڈیلیٹ کیے اور اب سود کے. پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود، اب یہ ختم ہو گیا. یعنی عباس نے سود لینا تھا لوگوں سے، تو جنہوں نے لینا ہوتا ہے وہ تو بڑی مشکل سے چھوڑتے ہیں. کہ میں ان کی طرف سے معاف کرتا ہوں کہ جن سے انہوں نے لینا تھا وہ ان سے نہیں لیں گے. لوگوں، اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے. بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا. جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا تو رجم اور پتھر ہے. حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا. یعنی ان لیگل بچوں کے بارے میں بھی بتا دیا کیونکہ اس دور کا یہ عام مسئلہ تھا. جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت. تو اپنے باپ کا نام نہیں ہٹانا، کسی اور کو اپنا باپ ثابت نہیں کرنا. قرض قابل ادائیگی ہے. عاریتاً یعنی ادھار لی ہوئی چیزیں واپس کرنی چاہیے. سوچئے ذرا آپ بھی، کچھ لیا ہوا تو نہیں کسی سے اور دینا ہی بھول گئے. تحفے کا بدلہ دینا چاہیے. اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے. پہلے دور میں ضمانت لے لیتے تھے، اچھا یہ نہ آیا تو میں اس کا تاوان دوں گا، تو اگر ایسا کیا تو پھر دیجیے. کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اس کے سوا کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی دے. خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ پارٹی دو، دعوت کھائیں گے، لڈو کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ. کسی مسلمان کا صرف وہ مال آپ اور میں کھا سکتے ہیں جو طیب نفس خوشی سے کھلائے. تو اب دیکھیے ذرا شادیوں پہ لوگ کھلا کے بعد میں گلے کرتے ہیں اتنے لاکھوں کا خرچہ آ گیا. تو ناجائز کسی کو مجبور کر کے بھی اس کا مال کھانا جائز نہیں ہے. عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دے. دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں. تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس سے تم پسند نہیں کرتے، اور نہ کوئی خیانت کریں، یعنی کسی غیر مرد سے تعلقات نہ بنائیں. کوئی کام کھلی ہوئی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو. اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں پھر اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ.
عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ میں تمہارے نام ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور دیکھو دینی معاملات میں غلوف سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو بھی اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی کہ اس کس شہر میں عبادت کی جائے گی، کس شہر میں؟ مکہ میں۔ لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اسی لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور دیکھ لیجیے آج بھی حرم میں شرک نہیں ہے لیکن کچھ سائڈ کی چیزیں تو موجود ہیں، شیطان اسی پہ بڑا خوش ہے۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج ادا کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا اور اپنا باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، کہاں؟ اس وقت میدان عرفات میں۔ اب یہ بات آپ اپنے اوپر بھی لیجئے، آپ سب یہاں بیٹھ کر اس پرسکون ماحول میں یہ باتیں سن رہی ہیں نا، اسی طرح ذرا امیجنیشن میں لائیں، یہ ایک خطبہ یا ایک درس ہی ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ اگر آوازیں ریکارڈ کرتی تو شاید آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ریکارڈنگ سنتے، مجھے نہ ہی بولنا پڑتا ہے نا۔ آپ سوچئے وہ لوگ جو اس دن موجود تھے، کوئی ان کے مقام کو پا سکتا؟ تو یہ فرسٹ ہینڈ نالج ڈلیور کرنے والی جگہوں پہ موجود لوگوں کی خوش بختی ہے۔ خود کو مبارک دیں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں یہ ہزاروں یا لاکھوں کہاں جائے گی اللہ کو پتہ ہے، اور ضائع ہو جائے گی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں، ایک چھوٹی سی بات کسی ایک درس میں نے کی ہوتی ہے، مجھے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ چاروں طرف سے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فیڈ بیک ملتا ہے، تو میں کہتی ہوں ان کو یہ پتا میں بول رہی ہوں، ان کو یہ نہیں پتا میں کن کے سامنے بول رہی ہوں۔ تو ہمیشہ ان جگہوں پہ آنے کا اہتمام کریں۔ جو قرآن ریکارڈ ہوتا ہے وہ میں نہیں بولتی، آپ بھی بولتے ہیں، آپ بلواتے ہیں، تو بہت خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے۔ نہ تو اس میں کوئی سگنل ڈراپ ہوتے ہیں اور نہ اس میں آواز کی فلکچویشن ہوتی ہے، صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے نعمتیں ہمیشہ پاس نہیں رہتی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں جو وہاں موجود تھے۔ سنیے گا، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ تو بلغوا انی ولو آیا، جو باتیں سنتے ہیں اس کی اچھی باتیں دوسروں سے شیئر کریں، ان تک بھی یہ علم کو پہنچائیں۔ اس کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا جواب دو؟ یہ ہے سب سے زیادہ سینٹیمنٹل سینٹنسز۔ 13 سال مکہ میں اور اب 9 سال مدینہ میں ہو گئے، ابھی اگلا سال نہیں آیا، 10واں سال ہے بلکہ یہ، یعنی آپ کی اس 10 کہہ لیجیے چلے، 13 مکہ کے اور 10 مدینہ کے، 23 سال سے تم مجھے دیکھ رہے ہو، کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ یعنی اپنا کردار پیش کر دیا محاسبے کے لیے، لوگوں کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے کہتے ہیں میرے بارے میں کل جب تم سے پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ کون تھا میں؟ اللہ پرست تھا یا نفس پرست تھا؟ خواہش پرست تھا یا دنیا پرست تھا؟ یا معاشرے کو دیکھتا تھا یا خاندان کو دیکھتا تھا؟ ذرا سا اپنے اوپر لے کر سوچئے اس کو۔ کل اپنے ساتھیوں کو ہم کہیں کہ قیامت کے دن میرے بارے میں کیا کہو گے، تو کیا گواہیاں دیں گے لوگ میرے بارے میں؟ صحابہ کی گواہی سنیے، لوگوں یعنی صحابہ نے جواب دیا ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت، اور امانت کیا یعنی دین یعنی آپ نے امانت پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور امت کی خیر خواہی فرمائی، یعنی آپ بلغت و ادیت۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا،
اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ پر آخری وحی نازل ہوئی، جس کے الفاظ یہ ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو ایک مذہب، ایک دین کے طور پہ منتخب کیا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو یہ تھا ایک خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا۔ یقین کریں ہم جتنا نبی کی محبت میں اس وقت رو سکتے ہیں رو لیں، نعتیں پڑھ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں اور ان کے چہروں کا ذکر کر کے تو روتے ہی ہیں، وہ بھی رونا چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے مشن محمدی۔ اور میں اس آخری جملوں پہ اٹک گئی ہوں۔ کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ کیا میں نے آپ کے شہر میں آپ کو بتانے کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اپنی استعداد کے مطابق آپ کے اسکول کی خدمت کر دی ہے؟ ہم میں سے کوئی اس پہ مان نہیں کر سکتا کہ کر دی۔ بہت کمیاں ہوں گی، بہت ہمارے اندر اخلاقی اور ہر معاملے کی کمی بیشی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری کے بوجھ سے کانپ رہے تھے اس وقت، اور آپ کی قصوہ کانپ رہی تھی اس وقت۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور میں اسی پہ آپ سب کو آج چھوڑوں گی کہ اللہ کے نبی تو کہہ کر گئے کہ میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، کیا میں نے اور آپ نے ادا کیا؟ اور یہ جو آخری چند جملے ہیں نا کہ جو حاضر ہیں یہ غیر حاضر تک اس پیغام کو پہنچا دیں، اس ایک جملے نے اس خطبے سے اب کتنے رہ گئے؟ ذی الحج، محرم، صفر اور ربیع الاول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے تقریباً 3 ماہ کچھ دن کے بعد اپنے مالک حقیقی کو جا ملے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کے لیے وہ ناقابل برداشت وقت تھا، لیکن اس ایک جملے نے مدینہ کو صحابہ سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اگر نبی کی محبت میں مدینہ میں بیٹھے رہتے، آپ کے روزے کے پاس ہوتے، تو یہ اسلام یہ 120 پلس ملکوں میں نہ پھیلتا۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے مشن کو یاد رکھا۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ یہ ہمیں ان پیاری ہستیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کیا میری آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا؟ آج جاتے ہوئے یہ ضرور خود سے پوچھیے گا، میں نے ناروے میں رہنے کا حق ادا کر دیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تم کو ایک امت وسط، میڈیم بنا دیا لوگوں کے لیے ہدایت کا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو حق کی گواہی دو۔ کیا میرے نیبر میں ابھی بھی کوئی نان مسلم ہے؟ کافر کی بات میں نہیں کرتی، وہ اللہ جانتا ہے کون کافر ہے، لیکن اگر آپ کے میرے ارد گرد نان مسلم ہیں اور ابھی تک میں نے آپ نے اتنا خوبصورت دین ان تک نہیں پیش کیا، تو کل سوال جواب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دین کی قدر کی توفیق دے۔ اور یہ آج کے لیے چند باتیں تھی، لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوئی۔ یہی جگہیں، یہی سب کچھ اللہ کے حکم سے ہر دن ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ الحمدللہ رمضان کے بعد ہر کلاس شروع ہو چکی ہے، بہت طویل چھٹیوں کے بعد۔ آپ میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو سائٹ کی برانچز میں ہیں، کچھ وہ جو شام کی کلاس میں ہیں، کچھ ویکینڈ کے ہیں۔ ہر ایک میرے ان جملوں کو اپنے لیے سمجھے۔ یہ صرف میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ نعمت، یہ اسکول، یہ ساتھی، یہ کرسیاں، یہ میز، یہ ماحول ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ میں نے ان تقریباً 3 ماہ میں، یعنی رمضان سے پہلے نکلی تھی آپ کے شہر سے، اور اب آئے ہوئے بھی الحمدللہ 2 ہفتے ہو گئے۔ میں نے کوئی 5-6 ملکوں کو وزٹ کیا، اور اس میں 8-10 شہروں میں، اور اس میں بھی پھر مختلف جگہ میں وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دین کا کام کریں، لیکن ماحول نہیں ہے۔ تڑپنے لے بہت ہیں، آن لائن سے پڑھے ہوئے، ادھر سے سنا، ادھر سے، پلیٹ فارمز نہیں ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، اور کہیں جگہ اتنی خوبصورت ہے پتہ ہی نہیں کرنا کیا۔ اور ہر بندے کو میرے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیوں لفظ اوسلو یاد آتا ہے۔ تو مجھے اکثر شہروں میں جانے کے بعد یہ جملہ ضرور سننے کو ملتا ہے، کاش ہم اوسلو میں ہوتے، کاش ہم ناروے میں ہوتے۔ آپ آج کے اس جملوں سے یہ سوچئے کہ کئی دفعہ ہم نہیں کہتے کاش ہم مدینہ میں ہوتے، کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، تو میں تو کانپ جاتی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے میں نہیں تھی اس دور میں۔ جو میری آج اللہ کے دین اور نبی کے طریقوں سے میری جو تعلقات اور پرائرٹیز ہے، میری تب بھی وہی ہونی تھی۔ یہ تو بچ گئے،
نام کسی دوسری لسٹ میں نہیں نظر آ گیا، ورنہ عبداللہ بن ابی بھی وہیں تھا اور ابو بکر صدیق بھی وہیں تھے. تو میں اور آپ آج کے دور کے مکلف ہیں، اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کریں. اگر میں اور آپ اس دین سے براہ راست تعلق نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ہمارے بچے کیا کہیں گے؟ اس ایک نسل جو اس وقت آپ کے جوان بچے ہیں، ان کے بچوں کو کون دین سکھائے گا؟ تو اس لیے اس ذمہ داری کو محسوس کریں، سنجیدگی کے ساتھ لیں. یہ دین کا معاملہ، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، یہ ہزل نہیں ہے. سورۃ طارق کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وما هو بالہزل، یہ کھیل نہیں ہے، یہ سنجیدہ ہے. اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اس میں کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اس میں اپنی ذاتی زندگی کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے. جس کو اس کی توفیق مل جائے وہ مبارک کے قابل ہے. تو الحمدللہ ویک ڈیز کی کلاسز بھی موجود ہیں، یعنی صبح بھی ہے، شام بھی ہے، ویک ڈیز بھی ہیں، ویکینڈ بھی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کسی نہ کسی جگہ ضرور باندھیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے اپنے آنے میں سہولت ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کی اصلاح فرما. جنہوں نے بھی اس کوشش میں کوشش کی، مدد کی، تعاون کیا، ان سب کا یہ قبول فرما. جو ساتھی آئے ان کا آنا قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور کر دے. یا اللہ آپ ہمیں علم کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم دنیا سے کسی لمحے چلے جائیں گے، ہمیں آج بھی اس کا احساس ہے. یا اللہ ان لمحوں کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ بچوں کے غموں سے بچا، ماں باپ اور بھائی بہنوں کے صدموں سے بچا. یا اللہ ہم سب کو بس ایک غم لگا دے کہ ہمارا اور ہمارے پیاروں کا کیا بنے گا. یا اللہ ہمیں آخرت کے غم لگا دے. یا اللہ ہمارے سب غم چھوٹے کر دے. جس کے دل میں اس وقت بھی جو دعا جو خواہش اس کو پورا فرما. ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما، ہمارے شوہروں اور ان کے ماں باپ پہ اپنا رحم فرما. اور یا اللہ جو دین کے سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں دن رات مختلف جگہوں پہ، یا اللہ ان کی ان کوششوں میں برکت دے. اور یا اللہ جو نعمتیں تو نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. یا اللہ اگر ہمارا نام کسی کلاس میں ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنے والا بنا. یا اللہ نعمت کو پا کر اس سے بدلنے والوں میں ہمارا نام نہ لکھنا، محروم لوگوں میں نہ رکھنا. اور یا اللہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے خیر کی چابیاں بنا اور شر کے تالے بنا. یا اللہ اس ملک کو ہم جو کچھ ان سے لیتے ہیں ان کو دینے والے بنے. اور یا اللہ اسکول کو قیامت تک آباد رکھنا. یا اللہ جہاں بھی لوگ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، جن کو میں جانتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی، خاص طور پہ آج نام لے کے ان کے لیے دعا کر رہی ہوں کہ یا اللہ ان کی عمروں میں صحت میں برکت دے، بیماریوں سے بچا، رزق حلال اور راہ دے. اور اس کے علاوہ جو بھی جہاں حق کو پھیلانے کے لیے کسی نام کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو بھی اس میں برکت عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.